أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجد الکریم دے بابرکت کلام وچوں جڑے الفاظ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، بارگاہ رب العزت اندر دعا ہے رب ذوالجلال انہاں دا مطلب اور مفہوم صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ دی بارگاہ بے کس پناہ اندر دعا ہے مالک الملک اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پکی سچی محبت نال ساڈے سب دے قلوب و اذہان میں منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک تے غزوہ احد دے اسباب اور کچھ ابتدائی چیزاں بیان کیتیاں کہ غزوہ احد پیش کیوں آیا اور پھر وہ دے حالات جڑے بنے وہ چیزاں کا ذکر گزشتہ جمعۃ المبارک تے ہو چکے ہے۔ اج دے جمعۃ المبارک اندر حضور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاماں دی جڑی جانثاری ہے میدان جنگ اندر، جس طرح حضور دے غلاماں نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے نے انہاں دا ذکر خیر کیتا جائے گا۔ اللہ انہاں پاک ہستیاں انہاں نفوس قدسیہ دا صدقہ اللہ پاک ساڈے سب تے رحم فرمائے، اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، اللہ اج دے دور اندر مسلماناں دی اس کمزوری نو دور کرے اور جہاد دی طاقت اپنان دی مسلماناں نو اللہ سونا توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت میدان جنگ اندر پہنچ گئے، جنگ شروع ہو گئی، اسلام دے مجاہدین نے جس قدر جرت نال، جس قدر دلیری نال اور جس طاقت نال کافران دا مقابلہ کیتا، کافران دے وہم و گمان وچ بھی چیز نہیں سی۔ حالانکہ اس مرتبہ کافر بڑا ہوم ورک کر کے آئے سن، کافرانوں بدر دی جڑی مار ہے وہ کھلی نہیں سی، انہوں نے پتہ سی کہ میدان بدر اندر سانوں جو چھتر پھرے ہے، جو مسلمانوں نے تلوار چلائی ہے ہوں اس تو بھی زیادہ ہوئے گا، اس لیے وہ بڑی تیاری کر کے آئے سن، بڑی پلاننگ کر کے آئے سن، بڑا اسلحہ لے کے جدید ہتھیار اس دور جڑے جڑے ہو سکتے سن وہ لے کے آئے۔
اور 3000 کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہوندی، اور وہ مقابلے صرف 700 مسلمان رہ گئے، 1000 جو 300 منافق نکل گئے، تو غزوہ احد نے ونڈ بھی کر دیتی کہ اللہ نے منافق وکھرے کر دیتے، رسول اللہ نے غلام وکھرے کر دیتے۔ تو پتہ چل گیا کہ جڑے منافق ہے سن وہ اس جنگ تو پہلے نکل گئے، اس میدان اندر کوئی اترے ہے جڑا پوری طرح کھرا 24 کیرٹ دے سونے دی طرح کھرا مصطفیٰ دا غلام ہے، وہ میدان سے اترے ہے اپنی جان دا نذرانہ دین واسطے۔ تو ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں تے کوئی تان و تشنیع کرے، انہوں سوچنا چاہیے، اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے، جڑے منافق سن وہ نکل گئے، ایمان والے، کھڑے ایمان والے، سچے اور پختہ ایمان والے، جنہاں آکھیا سی سونے گردناں رکھیاں تواڈے واسطے، یا رسول اللہ گردناں تواڈے نام تو کٹوان واسطے رکھیاں نے، اسی پیچھے ہٹن والے نہیں۔ اور پھر غور کرو، انہاں مجاہدین اندر ایک مجاہد جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ او مجاہد ہے جدے تیاری کر دیا، جدہ ہوم ورک کر دیا، کافراں اتھوں پلان کیتا، انہاں کہا ساڈے وچوں کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں جیڑا حمزہ دا مقابلہ کر سکے۔ ساڑیاں طاقتاں تے دلیریاں تے سورما پن اپنی جگہ تے، بلکہ ایتھوں تک انہاں دی میٹنگ اندر گل ہوئی، انہاں کہا اسی سارے رل کے بھی حمزہ دے اگے چلے جائیں، اسی کلے حمزہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو نا دنیا دی جنگ دا، ہر جنگ دا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے، اور ہر مجاہد دا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے۔ صرف 2 مثالاں دین لگا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیڑی زرہ پہنی ہوندی سی نا، زرہ کہنے ہیں لوہے دے لباس میں، وہ ہوندا تے سارا ہی لوہے دا ہے، لیکن ایک کمال سی کہ مولا علی نے جیڑی زرہ پہنی سی وہ دے پچھلے پاسے کپڑا لگا سی، لوہا کوئی نہیں سی، لوہا صرف سینے تے سی۔ کسی نے پوچھیا کہ پچھلے پاسے تسی لوہا کیوں لایا؟ فرمایا وہ علی کیڑا جڑا کنڈ تے وار کھائے، وہ علی ہے کوئی جڑا کنڈ تے وار کھاوے، جنہیں لڑنا علی نے سامنے آ کے لڑے۔ تو حضرت امیر حمزہ دا کمال ہے سی، یہ 2 انفرادی خصوصیات دسن لگا کہ مولا علی نے زرہ پہنی تے زرہ دے پیچھے کپڑا لایا کہ جنہیں لڑنا ہے علی وہ جڑا سینے تے وار کھائے گا، کنڈ موڑ کے علی پیچھے نو ٹرے گا تو تاں ہی تو پیچھے وار کرے گا نا، علی تے ہے ہی میدان کے سامنے۔ تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادیت ایسی کہ باقی مجاہدین اپنے چہرے بھی چھپاندے نے، اپنی شناخت بھی پوشیدہ رکھتے ہیں جنگ اندر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شناخت ظاہر کر کے لڑتے سی، ہر ایک نو پتہ لگے، اپنے باقاعدہ پر لایا ہوتا سی اپنے نال کہ جتھے بھی حمزہ کھلوتا ہے سب نو پتہ لگے ایتھے حمزہ کھلوتا ہے، جنہیں لڑنا سیدھا آ کے لڑو حمزہ۔ اس قدر جوان مرد، اس قدر دلیر، اس قدر جرت والے، انہاں اتھوں ٹردے سوچ سوچی کہ اسی حمزہ دا کلے مقابلہ نہیں کر سکتے، حمزہ نو اگر قتل کرنا ہے، حمزہ نو شہید کرنا ہے تو کوئی داد اپا لانا پینا، انج حمزہ کسی دے قابو نہیں آئے گا۔ اور پھر اس وجہ تو انہوں نے وحشی نو تیار کیتا۔ وحشی جڑا سی او دا کمال ایسی کہ نیزہ اس مہارت نال سٹدا سی او دا نشانہ 99% نشانہ لگدا سی جا کے۔ تو وہ طاق وچ سی جس وقت حضرت امیر حمزہ ایک کافر نو قتل کردیاں، وڑدیاں، کٹدیاں، جنگ دے دوران اچھے نیمے ہونا، جسم مبارک ہلیا نا تو زرہ تھوڑی جی اتے ہو گئی، ناف تو تھوڑی جی تاں ہو گئی، یہ جگہ خالی سی جتھے زرہ نہیں سی، انہیں وحشی نے اتھوں دوروں نیزہ سٹیا اس رفتار نال کہ وہ نیزہ آ کے آپ کی اس ناف مبارک والی جگہ تے لگا تو آپ شہید ہو گئے۔ تو اس تو پہلے 31 کافرانو حضرت امیر حمزہ واصل جہنم کر چکے سن۔ باوجود اس کے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن مسلمانہ دی ہمت، جرت اور طاقت جڑی سی او دے اگے کھلونا کافران دے بس دی گل نہیں سی۔ تو آخر یہ ہویا کہ کافران نے نسنا شروع کر دیتا، میدان چھڑنا شروع کر دیتا۔ جدو میدان چھڑنا شروع کیتا کافر نس گئے، انہوں نے وہ عورتیں جڑیاں تھوڑی دیر پہلے رجز پڑھ رہی سن، مجاہدان اپنے ساتھیاں کافران ابھار رہی سن، پڑکا رہی سن جنگ کرنے واسطے، تو ہن ننگے سر نسدیاں پھردیاں نے، پیراں جتی کوئی نہیں، سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، روندیاں پھردیاں، چیخو پکار مچ گئی، تے کافر سب کچھ چھڑ کے اپنے خیمے بھی چھڑ کے
جس وقت نس گئے دوڑ گئے اور مجاہدین نے پیچھا کیتا، ایس موقع تے غلطی ہوئی جس بات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روکیا سی، چند صحابہ کو لغزش ہو گئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ حضور نے فرمایا سی سانو جنگ ہوئے، جنگ اندر فتح ہوئے یا دشمن ساڑا نقصان کر دے، تسی یہ جگہ نہیں چھڑنی، تسی یہ جگہ وہ جڑا درہ بنیا نا ادھر وکھرا، ادھر پہاڑ ہے بچ میدان ہے، ادھر چھوٹی چھوٹی جی پہاڑی برگ اجے بھی موجود ہے، اتنے حضور نے کھلا رہا سی کیونکہ حضور جنگی حکمت عملی نال سمجھتے سن کہ کافر ادھروں آگے حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو انہاں مجاہدین وچوں سب کچھ نے یہ سمجھیا کہ حضور دا فرمان سی جنگ تک، ہن جنگ ہو گئی، اللہ نے فتح دے دیتی، کافر نس گئے، لہذا ساری ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ انہاں یہ سمجھیا، کمانڈر صاحب جڑے سن اور دیگر ساتھیوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا سی کہ جدوں تک میں نہ آکھاں انہوں تک نہیں اترنا۔ اس اختلاف دی وجہ تو وہ ساتھی اتر گئے، درہ خالی ہو گیا، مردے لشکر نے وہ خالی جگہ دیکھی تو دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ اس وجہ تو ہون جنگ دے حالات بدل گئے، پہلے حالات ہور سن، مسلمان جت گئے سن، فتح ہو گئی، ہون جس وقت انہوں نے پچھوں آ کے حملہ کیتا اور مجاہدین اس حملے واسطے تیار نہیں سن، تے ہون نقصان ہویا، مسلمان تڑا تڑ شہید ہونے شروع ہو گئے۔ جس وقت مسلمان شہید ہونے شروع ہو گئے تو اچانک وہ بھگدڑ مچ گئی، کوئی کسی نے کوئی پتہ نہیں لگ رہا کون کدھر جا رہا ہے، جنگ دی صف بندی کھلر گئی، ساری جڑی پلاننگ سی جنگ دی ساری ختم ہو گئی، ہر چیز الٹ ہو گئی، پتہ ہی نہیں لگ رہا کدی تلوار کنوں قتل کر رہی ہے، ایسے حالات بن گئے۔ اور یہ جو حالات اندر کی ہویا، اچانک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کون نے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی نے جڑے اسلام قبول کرن تو پہلوں انہیں امیر سن کہ ایک جوڑا صبح پہن دے سن تے ایک شامی پہن دے سن، تے انواع و اقسام دے کھانے، اللہ اکبر، اور حسین اتنے سن، خوشبو اتنی اعلیٰ لوندے سن، جس گلی جو لنگ جاندے سن لوگ رک کے ویکھ دے اور سوچ دے سن کہ تو لنگ کے کون گیا۔ اسلام قبول کیتا، باپ نے گھروں کر دیتا، دولت پیسہ ہر شے ختم کر دیتی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ سے آ گئے۔ ایک دن سرکار نے دیکھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ دا پھٹیا ہوا لباس پہنے ہویا، جنہوں جگہ جگہ تے پیبند لگے ہوئے، اور حضور دی مبارک اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا مصعب مینوں تیرا او ویلا بھی یاد ہے جدوں تو ایک لباس صبح پہندا سیں، ایک شامی پہندا سیں، انواع و اقسام دے کھانے کھاندا سیں، اسلام وچ آن تو بعد تیرے تے آزمائشاں آ گئیاں نے کہ ٹاٹ دا موٹا لباس پہنے اور بھی جگہ جگہ تو پیبند لگے نے۔ اس قدر نازاں چ پلن والا حضور دا غلام کہندا سونیا میں ان آزمائشاں وچ بھی راضی ہاں کیونکہ میں تہاڈا غلام بن گیا، ان تکلیفاں وچ بھی خوش ہاں یا رسول اللہ کیونکہ میں تہاڈا غلام بن گیا۔ وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم حسن و جمال، قد کاٹ، بہت ساری حد تک انہاں دی شباہت جڑی سی رسول اللہ نال ملدی سی۔ تو جس کافر نے آپ تے حملہ کیتا نا، اصل چ ہویا انج کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک سائڈ تے سن، اور اس طرح آ کے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ ایک کافر سی، وہ پوچھدا پھردا سی ہر ایک نوں کہ حضور کتنے نے، حضور کتنے نے، حضور دا نام لے کے پوچھ رہا سی، کافر سی وہ تو انہوں پتہ نہیں لگیا، انہیں حضرت مصعب بن عمیر نے سمجھا کہ یہی نے مسلمانوں دے نبی، یہ تو انہیں سنیا سی نا کہ مسلمانوں دا نبی سونا بڑا ہے، حسن و جمال سے بے مثال ہے، یہ تو انہیں سنیا ہی سی، انہیں آپ دا حسن و جمال ویکھ کے، قد کاٹ ویکھ کے، شکل و صورت حسن و جمال ویکھ کے انہیں سمجھے بھی یہی نے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے مقابلہ بڑا کیتا، پر اس بے ایمان نے دو زرہ پائیاں ہوئی سی لوہے دیاں، ڈبل زرہ پا کے یہ تلوار مار دے بھی سن، زرہ ہی دو پائیاں تھلے تک زخم نہیں سی لگتا۔ وہ ایک وار لگیا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا نا جس وقت، انہیں کھپ پا دیتی، انہیں کہ الا ان محمدن قد قتلا، انہیں کہا میں مسلمانوں دے نبی نے قتل کر دیتا ہے۔ اے آواز پھیلی جس وقت میدان جنگ سے تو یکدم حالات بدل گئے،
صحابہ جتوں تلواراں چھٹ گئیاں دل ہی ختم ہونا کہ لڑنا کا دے واسطے تو حضور ہی نہیں رہتے، انہیں سے کی کرنا۔ اس بغداد اندر پھر کوئی حضرت فاروق اعظم جیسا شخص ہاتھ چو تلوار چھڑ کے کھلوتا ہے۔ حضرت انس بن نضر کو لنگے نہ دوڑ دے انہیں پوچھا جناب چھڑ بیٹھے تلوار، انہیں کہا حضور ہی نہیں رہے تو کی کرنا لڑ کے؟ تو حضرت انس نے بڑا سونا جواب دیتا، انہوں نے کہا جی حضور نہیں رہے تو زندہ رہ کے بھی کی کرنا ہے، پیچھے زندہ رہ کے بھی کی کرنا۔ تو بہرحال حضرات گرامی قدر ایسے حالات اندر جس وقت شور مچ گیا، ہر پاسے افراتفری پھیل گئی، ایسے حالات اندر مسلمانہ دی ایک عظیم خاتون حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار اسلام دی تاریخ دے صفحیاں تے مذکور ہے۔ کون بی بی جدہ بیٹا بھی میدان جنگ اندر ہے، دو بیٹے میدان جنگ چے لڑدے پہنے، شوہر بھی میدان جنگ اندر لڑدے پہ، آپ فرماندیاں نے میں پانی لے کے مجاہدہ نو پانی پلان واسے مدینہ پاک جو پانی لے کے آئیاں، جدوں جنگ دے حالات بہتر سن، جنگ دا نتیجہ مسلمانہ دے حق اندر سی، مسلمان مجاہدہ نو پانی پلان دی رہی۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، قربان جوائیں نہ ہستیاں دے مقدرہ تو انہ دی مصطفیٰ کریم الوفاوان سلام کریے، کہہ دیا نے اچانک نہ ویکھیا حالات پلٹ گئے، مسلمانہ کا نقصان ہونے لگ پیا۔ میں ویکھنے کیا کچھ کافر اکٹھے ہو کے رسول خدا دی طرف بڑھ رہے ہیں کہ حضور نو شہید کر دے، جس تیزی نہ لگے بدے آ رہے ہیں۔ ام عمارہ کہندیاں نے میں پانی دا مشکیزہ رکھ کے تلوار چک لئیے، پانی دا مشکیزہ رکھ کے تلوار چک کے مصطفیٰ کریم دے دفاع واسطے میدان اندر کھلو گئیاں۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں جنہ دی طاقت دی، جنہ دی ہمت دی، جنہ دی لڑائی دی تعریف رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر دے، اور انہوں دا کی مرتبہ اور مقام ہوئے گا۔ خود میرے آقا کریم نے فرمایا ملتفت یمین و شمالا الا رأیتها تقاتل دونی، فرمایا میں سجے نظر ماری تے ویکھیا ہے، میں دوسرے پاسے نظر ماری تے ویکھیا ہے، ہر پاسے ام عمارہ میرا دفاع کر دی نظر آ رہی ہے۔ اور میدان جنگ اندر کھلو کے تلوار پکڑ کے ایک خاتون ہو کے اپنی جان دی پرواہ کیتیاں بغیر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا دفاع کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، فرماندیاں نے میں دفاع کر رہی ہاں، میرے نال نال کچھ صحابہ کرام، کیونکہ جدوں اعلان ہو گیا حضرت کعب بن مالک نے حضور نو لباس دے وچوں پہچان کے اعلان کیتا، ایھا الناس ھذا رسول اللہ، انہاں اعلان کیتا میرے ساتھیو گھبراؤن دی لوڑ کوئی نہیں، وہ ساری خبر جھوٹی ہے، اللہ دے رسول تے ایتھے موجود نے۔ ان میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم دا جس وقت اعلان ہو گیا، سب صحابہ پلٹ کے حضور دے گرد جمع ہونے لگ پے، ادھے نال سارے کافراں وی آکھیا یک بار ہی اوتھے ہی حملہ کرو جتے مسلماناں دا نبی کھلوتا ہے، پر میں قربان جاواں مجاہدین انج ڈٹ گئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے، اس انداز سے مقابلہ کر دے پہنے۔ ایک موقع ایسا آیا، کافراں نے کٹھے ہو کے، تیر اندازہ نے کٹھے ہو کے پوری پلاننگ دے نال ترتیب دے کے آکھا کٹھے یک بار کی تیر برساؤ کہ مسلمانہ دے نبی تے تیراں دا می پا دیو۔ اس وقت مسلمانہ کول حضور دا دفاع کرن واسطے اور کوئی شے نہیں سی، کوئی ڈھال نہیں بچی، کوئی زرہ نہیں بچی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور دے ایسے غلام نے، وہ قریب آ کے حضور تے جھک گئے، سارے تیر اپنے جسم تے کھا لے، ایک بھی تیر مصطفیٰ کریم دے قریب بھی نہیں جان دیتا، کیونکہ مسلمانہ دی حضور دے غلامہ دی نیت ارادہ یقین ہے ہوئی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور۔ سارے ذرا محبت نہ مل کے پڑھ لو میرے آقا کریم دی نعت اور حضور دے غلامہ دی عظمت دا اظہار ہو رہا ہے، میرے آقا کریم دے دیوانے پڑھ لو، دل ہے وہ دل جو
معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان۔ حضرت گرامی کے حضرت طلحہ دا وجود تیران نال چھلنی ہو گیا، مگر ایک تیر بھی سونے مصطفیٰ کریم کی طرف جان نہیں دیتا۔ دنیا والیاں نو دسے لوگو ہر بندے نو اپنی جان پیاری ہے، پر سانو ساری کائنات دی جان پیاری ہے۔ اس سے دوران تو حضرت طلحہ زخمی ہو گئے، پھر کافران دے تیران دی ایک ہور بچھاڑ آئی، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے دوسرے صحابی انہوں دے ہاتھ شل ہو چکے سی، تیر روک روک کے ہاتھ زخمی ہو چکے، تیر روک روک کے جدو اچانک تیران دی بچھاڑ آئی، حضرت قتادہ نے انج کر کے اپنا منہ حضور دے منہ دے سامنے کر چھڑیا، جتنے تیران میرے چہرے تے لگن مصطفیٰ کریم دے چہرہ مبارک وال کوئی تیر نہ جاوے۔ جدو اتنی بات ہوئی، ایک تیر آ کے حضرت قتادہ دی آنکھ اندر لگیا، آنکھ دا ڈیلا باہر نکل گیا، اور بعض روایت میں آنکھ چو گئی، آنکھ وگ گئی، آنکھ دی بینائی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پر میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ویکھیا، میرے حضور نے دعا دیتی، اللہم اقی وجہ قتادہ کما وقع وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آکھیا مالکا قتادہ دے چہرے دی انجی حفاظت کر جے میں تیرے نبی دے چہرے دی حفاظت پیا کردا ہے، قتادہ دے چہرے نو انج بچا جی میں نے تیرے رسول دا چہرہ بچایا ہے۔ مسلمانوں جنگ دا میدان ہے، حالات کتنے مشکل نے، آنکھ بہ گئی ہے، ایسے حالات اندر بھی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کے کہتے ہیں سونے ایک آنکھ بہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، میرے لجپال آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کی چاہنا ہے یہ صبر کریں تو جنت ملے گی، آنکھ تے جان تے صبر کر لیں تے جنت ملے گی۔ آکھیا یا رسول اللہ جنت اپنی مرضی نال دے دیو، آنکھ میرے منگن تے عطا کر دیو، حضور آنکھ میرے مطالبے تے مل جائے، جنت اپنے کرم نال دے دیو۔ میرے لجپال آقا کریم نے بچی ہوئی آنکھ اندر رکھی، دستے مبارک پھیریا، ساری دنیا نے ویکھیا میرے آقا دا دستے مبارک لگیا ہے۔ حضرت قتادہ دی آنکھ اسے ویلے ٹھیک ہو گئی، اور انہاں دی اولاد وچوں پچھلے لوگ بیان کر دینے دوسری آنکھ نالوں اس آنکھ چو دستا بھی بہتا سی، نظر بھی زیادہ ہوندا سی، حسین بھی بہتی لگدی سی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک بندہ آیا جنہی 100 ہجری ہون لگی سی، جس 99 ہجری سے آپ خلیفہ بنے، بندہ آیا تو آ کے انہیں اپنی کوئی عرضی پیش کرنی سی نا حضرت عمر بن عبدالعزیز نو، آپ نے کہا جوانا اپنا تعارف کرا تو کون ہے؟ انہیں شعر پڑھے اپنے تعارف، انہیں کہا جی میں او دا پتر ہاں، یعنی انہوں دی نسل بچوں جنہوں دی اکھ میدان احد اندر چو گئی کہ رسول خدا نے انہوں نے اس سے ٹائم اکھ عطا فرمائی، تو میں انہوں دا پتر ہاں، اس نسل بچوں ہاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فوراً انہوں دا کام بھی کیتا، تو نالا کھیا او لوگو وسیلہ دینا ہو دے اینج دیا کرو جب اس جوان نے وسیلہ دیتا ہے اپنے بزرگان۔ تو حضرت قتادہ تیر کھا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لیکن حضور دے سامنے نہیں ہٹ رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 7 صحابہ کرام صرف رہ گئے حضور دے کول، باقی صحابہ مختلف جگہ تے لڑ رہے ہیں، تو اچانک کافروں کا ایک جتھا آ گیا۔ اس وقت میرے حضور نے پھر اعلان کیتا کون ہے جڑا میری حفاظت کرے تو جنت وچ میرا رفیق بن جائے، کون ہے جڑا میرا دفاع کرے ایتھے میرے نال کھلوے تو جنت وچ میرا رفیق بن جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بولے، انہوں نے کہا حضور میں کرا گا۔ حضرت زیاد جو انہوں نے 7 ساتھی سن، انہوں نے 7 نے اس دلیری اور اس جان بازی نال
حملہ کیتا وہ کافراں دا جڑا اس زور سی انہوں توڑ دیتا، لیکن لڑدیاں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ بہت زخمی ہو گئے، 80 دے قریب زخم لگے آپ دے جسم تے، آپ گر گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد حضور نے پوچھا میرا زیاد کتھے، جدے بارے سرکار پوچھن حضور جس غلام دی خبر لین اس تو بعد دے واسطے اعزاز کی ہو سکتا ہے۔ حضور نے پوچھا میرا زیاد کتھے، غلامہ دسیا حضور اور زخمی ہے، فرمایا انہوں میرے قریب لے آ سکتے ہو، میرے قریب لے آ سکتے ہو؟ غلام دوڑے، حضرت زیاد نے چکیا، آخری شامہ سن تے حضور دے قریب رکھیا نہ لے آ کے، تے حضرت زیاد نے اپنا چہرہ سی جڑا سرکار دے قدمہ مبارکہ تے رکھ دیتا تے جان قربان کر چھڈی۔ کیسا اعزاز ہے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، حضور تے شیدا والا قربان ہونے والے دا اعزاز ویکھو تے صحیح، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، محبت نہ پڑھ لو، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے، میرے آقا دا نام لینا سارے نے، کوئی زبان چپ نہ رہے، میرے مصطفیٰ دا نام لینا ہے، آخنا ہے محمد کا کیڑا بندہ جڑا اس اعزاز کو سمجھے تے ویکھے، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز، اجے سارے نہیں بولے، ذرا لطف آ جائے گا، محبت نہ پڑھ لو، ذرا میدان احد دا نقشہ سامنے رکھو، تسی صرف زبان ہلان تو چپ ہو، مصطفیٰ دے صحابہ جانا پہ دیندے نے، گونج پہ جانی چاہیے، مل کے پڑھ لو، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا، کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا، کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے، مرنا تے ہر ایک نے ہے وے، شہادت بھی کئیاں دے نصیباں دے وے، پر میں قربان جاؤں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈے مقدرہ تو قربان جائیے، تواڈی عظمت کو سلام کریے، مرنا تے ہر ایک نے ہے وے، دنیا تو جانا تے سارے نے ہے وے، جڑا شہادت دی موت جائے گا عزت والا عظمت والا ہوئے گا، پر میں قربان جاؤں زیاد تیرے مقدرہ تے جدو جان نکلن دا ویلا ہے، چہرہ انور میرے مصطفیٰ دے پاک قدمہ تے رکھے تے جان قربان کر چھڑیے، کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا، کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا۔ حضرات ذی وقار ایک ایسا میدان ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر دے جا رہے ہیں، آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ایسے حالات بن گئے، کافر بالکل قریب آ گئے، ایک کافر نے تلوار ماری، قریب پہنچ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم دے سر انور جڑا خود پہنے آئے اتے تلوار لگی دیاں کڑیاں ٹوٹ کے مبارک گال اندر حضور دے چہرہ مبارک تے پیوست ہو گئیاں، اندر لوہے دیاں کڑیاں پیوست ہو گئیاں، جس میں اقدس و خون دے فوارے نکلے، صحابہ نے بڑی دلیری
نال بڑی جرت نال کافراں نوں پیچھے دھکیل دیتا۔ یہ ہوئی او وقت سی جدوں میرے آقا کریم دے دندان مبارک دا ایک ہلکا جہا حصہ او دے نالوں جدا ہویا، ادھروں خون ایک دستے فوارے نکلے، ہاتھ نال کھچن دی کوشش کی، کڑیاں پیوست ہو گئیاں، نکل دیاں نہیں پیاں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے، میں کہا واہ ابو عبیدہ تیرے مقدراں تو قربان جاواں، اپنے دنداں نال منہ قریب کر کے کڑیاں نو منہ پا کے کھچیا، جس وقت کھچیا کڑیاں نکلیاں، جس میں اقدس چو خون دا فوارہ نکلیا۔ حضرت ابو عبیدہ دے مقدراں نو سلام کریے، سونے مصطفیٰ دا خون چوسنا شروع کر دیتا، خون پینا شروع کر دیتا۔ مسلمانوں ذرا مسئلہ سمجھ لو، میرے جسم جو خون نکلے تے حرام ہے، تواڈے جسم جو خون نکلے تے حرام ہے، کیونکہ قرآن نے آکھیا بہتا خون حرام ہے، مردار حرام ہے، اور جڑا جانور اللہ دے نام تو بغیر ذبح کیتا جائے حرام ہے، خنزیر دا گوشت حرام ہے۔ یہ چار چیزاں نے جنہاں دا قرآن نے آکھیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، جڑا اللہ دے نام تو بغیر ذبح کیتا جائے وہ جانور بھی حرام، خنزیر بھی حرام، اور خون بھی حرام، بہتا خون حرام ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ نے قرآن بھی پڑھیا بھی نبی کولوں میں، اج حضور دے جسم مبارک تو خون نکلے ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے خون چوسنا شروع کیتا، میرے حضور نے پوچھا ابو عبیدہ میرا خون پی رہے ہیں؟ آکھیا نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ تہاڈا خون مبارک جڑا نکل رہا ہے مینوں ضائع نہیں ہون دے رہے، مینوں پی رہے ہیں۔ اللہ دے پیارے محبوب نے یہ نہیں فرمایا ابو عبیدہ خون تے حرام ہے، خون تے جسم تے لگ جائے جسم ناپاک ہو جاندہ ہے، کپڑے تے لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاندہ ہے۔ پتہ چلیا ساری کائنات دا خون ہو رہے، مصطفیٰ دا خون ہو رہے، ساری کائنات دا خون حرام ہے۔ صحابی نے مصطفیٰ دا خون مبارک پی لیا، رسول خدا نے فتویٰ دیتا، فرمایا جدے خون نال میرا خون مل گیا اللہ نے وہ تے جہنم دی اگ حرام کر چھڈی ہے، جہنم دی اگ حرام کر چھڈی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم دے جسم مبارک دا دفاع کر دے نے، کڑیاں کھچیاں نے، حضور دا سر انور زخمی ہویا، سر انور تے چوٹ لگی، پھر ایک قریب ٹیلا نچلی جگہ تھی، آقا کریم دی مبارک ٹانگاں لتاں مبارک تھوڑیاں زخمی ہویاں، اس دے باوجود میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا حوصلہ پہاڑاں نالوں بلند ہے، اور دنیا نو دسیا جدوں بھی جنگاں ہویاں مشکل ویلا آیا، سردار قوماں نو چھڈ کے نس گئے، بادشاہ ملک چھڈ کے نس گئے، راجے مہاراجے اپنی رعایا نو چھڈ کے نس گئے۔ ایک آمینہ دا لال ہے جڑا اس وقت بھی میدان سے اپنے غلاماں دے نال کھلوتا ہے تے دنیا نو دسدا پیا ہے دنیا والے ہو وہ نسن والے ہور نے، میں عبداللہ دا پتر ہاں، اسی میدان چھڑ کے کدے نسدے نہیں ہوندے۔ ایسے حالات اندر میرے آقا کریم کھلوتے ہیں، آخر کافران نے دوڑنا شروع کر دیتا، کافران نے دوڑنا شروع کر دیتا۔ ایک کافر ابی بن خلف، ابی بن خلف نام ہے، اگے بدیا قریب آیا، صحابہ نے تلواراں کڑ لیاں، میرے مصطفیٰ نے آکھیا انہوں چھڑ دیو، انہوں میں قتل کرنا ہے، انہوں بولو بولو ذرا، یہ دنیا دا واحد بد نصیب ہے جتے حضور نے آکھ چکے، ورنہ حضور نے کسی نے کچھ نہیں آکھیا کرتے۔ ہویا کہ اے او شخص سی جیڑا غزوہ بدر چ قیدی بنیا، فدیہ دے کے جس وقت چھٹیا نا رہا ہویا، ٹردیاں ٹردیاں انہیں حضور نے چیلنج کیتا، انہیں آکھیا میں ایک گھوڑا رکھیا مکے سے، انہوں 12 شیر دانا روز دا چاردہ میں، انہوں میں تیار کر رہا، وہ تے بہ کے میں تانوں قتل کرنا ہے۔ انہیں حضور نے دھمکی لائی، اتھوں نکل دیا، تو میرے حضور نے فرمایا تو تے مینوں قتل نہیں کر سکدا، البتہ تینوں ضرور میں قتل کراں گا۔ یہ پچھلے سال گل ہوئی سی، وہ اپنی گل پوری کرنے واسطے آ رہا بھی میں قتل کرنا ہے، صحابہ آگے بتا حضور نے فرمایا رہن دیو جی آ گیا تو پھر یہ علاج میں کرنا۔ اچھا بڑی وہ کرو فر سردار سے انہوں نے بڑے کرو فر نال آیا نا، تو وہ لاگے جڑے غلام کھلوتے سے حضور انہوں کو نیزہ پھڑیا نا، تو یہ ماڑی جی چریٹ جی ہوندی نا اتنے چریٹ دھون تے اینی کہ لائی،
تے وہ تڑفن لگ پیا، ایک ہی جملہ بولے گا واللہ قتلنی محمد، انہیں کیا قتلنی واللہ محمد، انہیں کیا اللہ دی قسم محمد نے مینوں قتل کرتا، میں نہیں بچدا، میں وہ جو چیخیا نا گلا پھاڑ پھاڑ کے کھپ پائی، انہیں پیچھے نو مڑیا نسیا تے او دے بیلیاں آکھیا پتہ نہیں کنا کہ زخمی ہو گیا، جو لگے اپنے بالکل معمولی جی لکیر ہی تھے تے تڑفے، انہیں آکھیا یار کوئی بندے والی گل کر، تو ایڈا دلیر بندہ صاحب تینوں تیر وج جاندے سن تیر، تے تو اپنے تیر آپ ہی کڑھ لینا سے اپنے جسم چوں، تے انہاں تیراں نال دشمن نوں مار دینا سے، اینی کی چریٹ تے رولا پایا تو، انہیں آکھیا تانوں چریٹ لگدی ہے، یہ تانوں چریٹ لگدی ہے، انہیں آکھیا اللہ دی قسم جنی تکلیف منوں ہو رہی ہے نا، یہ تواڈے سارے قبیلے چ بن دتی ہے تے قبیلے تواڈے مر جان سارے، تانوں کی پتہ میں کس تکلیف اندر ہاں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی جی ضرب لائی، ماڑی جی چریٹ لائی، اور اس چریٹ دی وجہ تو وہ ایسا رویا ایسا پٹیا اور تھوڑا جا آگے جا کے مر گیا۔ تو اس میدان اندر اگرچہ مسلمانوں کو نقصان ہویا لیکن مسلمانوں دا حوصلہ نہیں ٹوٹیا۔ جس وقت بعد جسم اکٹھے کیتے گئے نا شہداء دے، تو سارے نے ایک دوسرے نے پوچھیا دسیا کہ انہاں شہیدان دے اندر حضرت حنزلہ نہیں نظر آ رہے۔ حضور نے پوچھا حنزلہ کتنے؟ آکھے یا رسول اللہ پتہ کوئی نہیں، لب دے پین نظر نہیں آ رہے۔ اچانک میرے حضور مسکرائے، فرمایا تسی حنزلہ نو زمین تے لب رہے ہو، اللہ دے فرشتے آسمانہ دے حنزلہ نو غسل دے رہے ہیں آسمانہ تے۔ اور وجہ پوچھی، تازی تازی شادی ہوئی سی، پہلی رات سے اپنی زوجہ دے نال سے باہر اعلان ہویا، انہیں یہ نہیں ویکھے نوی نویلی دلہن ہے، شادی دے ارمان بھی پورے نہیں ہوئے، انہیں اس ویلے تلوار چکی جلدی نہ نکلے، غسل کرنا یاد ہی نہیں رہا کہ حضور نے یاد فرمایا، ہر شے چھڈ کے آ گئے، تے اللہ پاک نے اے اعزاز بخشیا کہ اوتھے غسل نہیں کر سکے، فرمایا نا زمین تے نہیں آسمانہ تے اللہ دے فرشتے غسل دے رہے ہیں، میرے حضور نے فرمایا آسمانہ تے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اور اس طرح میرے حضور دے غلامہ نے اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کیتا میدان احد اندر، اور کئی لوگ جی صحابہ نس گئے، میدان چھڑ کے چلے گئے، انج ہویا، صحابہ تے تبرہ کر دیں۔ یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے کدی میدان نہیں چھڈیا۔ احد دے میدان جی بگدڑ مچی غلط فہمی دی بنیاد تے، حالات خراب ہو گئے تے سمجھ سوچ کوئی نہیں کسی نے کام کیتی، اور دل چ خوف بہ گیا کہ حضور دنیا تو چلے گئے، ہن اسی دنیا تو کی لینا، جنگ چو بد دل ہوئے۔ لیکن اس لغزش نو نہیں جڑے درے والے صحابہ نے لغزش کی اتوں میدان چھوڑیا، اتوں اتر گئے، انہوں نے بارے بھی جدوں اللہ نے قرآن سے فرما دیتا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہوں معاف فرما دیتا ہے۔ بولو اللہ نے، بولو ذرا اللہ نے معاف فرما دیتا ہے۔ جدوں اللہ فرماندا ہے میں معاف کر دیتا ہے، انہاں کول جڑی حضور دے حکم دی تعمیل سے کوتاہی ہوئی، رب فرماندا میں معاف کرتا ہے، تو کالے بوتھے والا اٹھ کے نبی دے صحابہ دے زبان درازی کرے دی بن دی ہے؟ کسی دی جرت ہے حضور دے صحابہ تے زبان درازی کرے؟ اہل ایمان دا کم نہیں اصحاب رسول تے تبرہ کرنا، جڑا اصحاب رسول تے تبرہ کردا ہے رسول اللہ دا کچھ نہیں لگدا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔